السلام علیکم. کرکٹ فینس کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ کا اسکواڈ جو ہے اس کو فائنل کر لیا گیا ہے. کپتان بابر اعظم اور سلیکشن کمیٹی کے سربراہ انضمام الحق کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے اور سلیکشن کمیٹی کے جو دیگر ممبران تھے ان کے ساتھ بابر کی ملاقات ہوئی ہے. اور بابر نے، میں اب کیا بولوں، ان پلیئرز کا جنہوں نے ایشیا کپ میں رسپونڈ نہیں کیا، جن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی ہے، ان نکمے اور نکھٹو پلیئر کو بھی بابر نے سٹل ڈیفینڈ کیا ہے. پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ شاید پاکستان 4 سے 5 تبدیلیاں کرے گا کیونکہ جس ماحول سے پاکستانی ٹیم بھی یہاں سے واپس گئی ہے، لیکن کپتان نے پھر ان کو ایک دفعہ اعتماد دیا ہے اور شاید ایک آدھی تبدیلی جو ہے اس اسکواڈ میں ہوگی. زیادہ تبدیلیاں پہلے جو کولمبو میں حالات تھے، جس طریقے سے ڈریسنگ روم کا ماحول خراب ہوا، ٹیم ہوٹل کے اندر جو سچویشن ہوئی، اس سے لگ رہا تھا کہ شاید بابر بہت ناراض ہیں اور بابر جا کے تبزیہ کریں گے، لیکن اس نے پھر ان کو بیک کیا ہے. اور وہ ڈریسنگ روم کی سپیچ میں اس دن یہی ان کو کہتا رہا کہ یہ ورلڈ کپ تم لوگوں کے لیے آخری موقع ہے، تم لوگ ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتے ہو. اورنگزیب میرے ساتھ موجود ہے، میں ان سے بھی اس خبر کی ڈیٹیل لیتا ہوں. ہم تو ابھی کولمبو میں کھڑے ہوئے ہیں اور کل ہم جو ہے وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں. لاہور سے کیا خبر آئی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ ابرار کہاں سے انہوں نے انٹری ڈال دی ہے پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں؟ اب دیکھیں، اسامہ میر آپ کے ساتھ تھے، ایشیا کپ میں پورے ساتھ رہے. افغانستان کے خلاف جو سیریز کھیلی اس میں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے تھے. ہم نے بندہ ساتھ رکھتے اس کو میدان میں نہیں اتارتے. دیکھیں، جب اسامہ میر کو آپ نے کھلانا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو ریپلیس تو کرنا تھا. میرے خیال میں ابرار جو ہے وہ بری چوائس نہیں ہے. جس طرح کی آپ نے دیکھا کہ کلدیپ یادو ان کے مسٹری اسپنر ہیں، جس طرح کی بولنگ وہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ دیکھتے ہوئے شاید محمد نواز اور شاداب خان کے ہوتے ہوئے اسامہ میر کی جگہ نہیں بن رہی تھی، تو شاید اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسامہ میر کو اسکواڈ سے میں ابھی بھی کہتا ہوں ڈراپ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، میں آپ کو تھوڑی پہلے اسکواڈ کی ڈیٹیلز بتا دوں. کپتان بابر اعظم انضمام الحق کی جو لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے، اب آج پیر ہے، منڈے ہے، کل یا پرسوں پاکستان کے فائنل اسکواڈ کا اعلان ہونے جا رہا ہے. بابر نے فخر کو ڈیفینڈ کیا. بابر کہتا ہے کہ مجھے فخر چاہیے. اب عبداللہ شفیق کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کیا اس کو لے کے جانا ہے نہیں. اس نے پھر ایک اور موقع فخر کو دینے کا فیصلہ کیا. نائب کپتان شاداب، جن کی نائب کپتانی کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے کہ رضوان کو شاید نائب کپتان بنا دیا جائے، اسامہ میر ٹیم کے ساتھ ٹریول کریں گے، ابرار بھی ساتھ ٹریول کریں گے، نواز بھی ٹریول کرے گا اور شاداب کو ریسٹ دے دی جائے کیونکہ شاداب پرفارم نہیں کر رہا. بابر نے پھر اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، پھر شاداب کو ڈیفینڈ کیا. بابر اپنی وہ جو جیل ٹیم تھی اس کو وہ نہیں توڑنا چاہ رہا. سعود شکیل نے نیچے والی سلاٹ کے اوپر جگہ بنا لی ہے. اب آغا سلمان کی پرفارمنس اور اس کی انجری کا بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور نسیم شاہ کی ریپلیسمنٹ کے اوپر لوگوں نے خبریں چلانا شروع کر دی کہ احسان اللہ آ رہا ہے، حسنین آ رہا ہے، انجرڈ ہیں، حسن علی کا چلنا شروع ہو گیا. لیکن بابر نے زمان خان کو سپورٹ کیا ہے کہ زمان ہونا چاہیے، حسن ریپلیس. اب حسن علی ریزرو میں بیٹھیں گے، حسن ریزرو میں بیٹھیں گے، شاید عبداللہ بھی ریزرو میں بیٹھے، بٹ عبداللہ کو چانس ملنا چاہیے. لیکن کپتان پھر فخر کے ساتھ جا رہے ہیں. میں جہاں اورنگزیب میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے، کپتان پھر ایک چانس اور دینے لگا ہے. دیکھیں، اچھا فیصلہ ہے بابر اعظم کا، کیونکہ اگر 2 سال سے آپ کیری کر رہے ہیں فخر زمان کو، شاداب خان کو، تو اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے آپ ایک دم کسی ینگسٹر کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ اتنے بڑے ایونٹ میں کیسے پرفارم کرے گا؟ آپ نے اب فائنل میں دیکھا، آپ زمان خان کو لے کے آئے، لیکن زمان خان کے ابھی بھی 3 اوور جو ہے وہ باقی پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک باقی پڑے ہوئے. ہو سکتا ہے آپ اگلے ایشیا کپ میں ان کو استعمال کر لیں. نہیں، میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ اتنے بڑے اسٹیج پہ کسی ینگسٹر کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہ اعتماد آپ کو نہیں ہوتا، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو ہے کلیپس نہ کر جائے کہیں. تو وہ جس طرح کی بالنگ زمان خان نے کی ہے آخری اوور میں، تو اگر پہلے بابر اعظم دیتے، ان کو اوور دے دیتے تو ہو سکتا ہے میچ کا نتیجہ کچھ الگ ہوتا. لیکن چونکہ بابر اعظم کانفیڈنٹ نہیں تھے، ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے وسیم جونیئر کو بھی نہیں دیا، زمان خان کو بھی بالنگ نہیں. تو اس لیے کپتان نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ سینئر لوگ جو ہے وہ پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں، اس سچویشن میں بہت زیادہ کھیلے ہوئے، تو شاید اس لیے وہ انہوں نے کیری کیا. دوسری بات آپ نے کی، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ نام کہاں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ حسن علی پچھلے 3 سال سے پرفارم نہیں کر رہے. وہ تینوں فارمیٹ میں بری پرفارمنس کی وجہ سے ڈراپ ہوئے، وہ انجری کی وجہ سے ڈراپ نہیں ہوئے. صحافیوں کو فون کر کے خبریں لگوائی جاتی ہیں ریس میں آنے کے لیے. کون سی پرفارمنس ہے، کون سے پلیٹ فارم پہ حسن علی نے پرفارم کیا کہ وہ واپس ٹیم میں آ رہے ہیں. اسی طرح آپ ایک اور پلیئر کو لے کے آئے تھے 1 سال کے بعد، کوئی پرفارمنس نہیں تھی. میاں نواز شریف کی ملاقات کے بعد وہ ٹیم میں آ گیا تھا. ابھی عمر اکمل نے حال ہی میں دیکھا کہ میاں نواز شریف سے جا کے ملاقات کی اور ایسے کر کے کہا کہ میری ریکویسٹ کو ہو سکتا ہے کہ وہ مان لیں. انہوں نے پہلے بھی مانی ہے. تو یہ چلتا آیا ہے، یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ چلوائی جاتی ہیں اور اپنا نام دیا جاتا ہے. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بابر نے یہ جو فیصلہ کیا ہے بڑا دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے؟ جہاں جس حالت میں کولمبو سے یہ ٹیم نکلی ہے، مجھے لگ رہا تھا، آپ نے بھی مجھے کہا کہ یار یہ باز گشت ہے، یہ چیک کرو 4 سے 5 تبدیلیاں ہیں. تو بابر اب ٹھنڈا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو ٹھنڈا ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن
اب یہ جو جا رہے ہیں لڑکے، اب وہی سیم اسکواڈ جا رہا ہے، 2-3 تبدیلیوں کے ساتھ جا رہا ہے، تو یار یہ ذمہ داری کب اٹھائیں گے؟ یہ کب تک قوم کو جناب یوں مایوس ہم کرتے رہیں گے؟ آخر ہم بھی تو دعویٰ کریں نا کہ یار ہم ٹرافی جیتنے والی ٹیم ہے. دیکھیں اسی لیے بابر اعظم نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، اگر آپ اپنے آپ کو سٹار سمجھتے ہیں تو لوگ بھول جائیں گے اگر آپ کی پرفارمنس نہ آئی. تو میرے خیال میں بابر اعظم کا یہ اچھا فیصلہ ہے کیونکہ سینئر ہے، پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے تھا، پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے، اور اتنے بڑے سٹیج سے پہلے مجھے نہیں سمجھ کے یہ کرنی چاہیے. اور پھر فخر زمان کا آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے چیمپئن ٹرافی کی کی تھی، پھر ورلڈ کپ جو ہوا تھا پورے ٹورنامنٹ میں فخر زمان آؤٹ آف فارم تھے اور سیمی فائنل میں آ کے انہوں نے زبردست نکلی تھی، گو کہ وہ پاکستان میچ ہار گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی پلیئر ہمارے ہیں، انہی پہ ہمیں ریلائی کرنا چاہیے اور یہی پلیئر جو ہے وہ پرفارم دے گا. شاداب برا نہیں ہے، بالنگ میں تھوڑا سا برا ہے، فیلڈنگ میں اچھا ہے، بیٹنگ میں اچھا ہے. فخر زمان آؤٹ آف فارم ضرور ہے لیکن ایک اننگز کی ضرورت ہے فخر زمان کو، اگر وہ پلٹ کے آئے تو پھر میچ کا نقشہ آپ کو پتا جس طرح وہ بدلی کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی چوائس ہے. اور عبداللہ شفیق کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے محمد حارث کی جگہ عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ لے کے جائیں. تو میرے خیال میں یہی 1-2 چینجز جو ہے وہ متوقع ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے فخر کی بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے فخر اس ایشیا کپ میں جب بھی آؤٹ ہو کے گیا، آپ ٹویٹر کھول لو، یوٹیوب کھول لو، فیس بک کھول لو، واٹس ایپ گروپوں میں دیکھ لو، سب لوگ بابر کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کیونکہ کپتان ہے، کپتان سے فینس کا لو بھی ہے، لیکن لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ کپتان فخر کو کیری نہ کرو. اب کپتان کہاں جائے؟ کپتان نے تو سپورٹ کر دیا. پھر دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ 2 سال سے ایک اوپنر کے ساتھ جا رے ہیں، وہ 2 سال اس نے پرفارم بھی کیا. آخری 2 سال نہیں، 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے آپ لے لو نا. فخر تو تب کا سینئر پلیئر ہے. نہیں، بیچ میں ایک دفعہ ڈراپ ہوئے تھے، پھر 2 سال سے آپ کنٹینیو کھلا رہے ہیں. اب اتنے بڑے سٹیج سے آپ مجھے آپشن تو دے دیں کہ آپ کے پاس آپشن کون سے ہیں. اب عبداللہ شفیق پہ جا رہے ہیں کہ عبداللہ شفیق لیں گے. عبداللہ حارث کی جگہ آ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، تو فخر کو بھی تو چاہیے نا کہ یار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے 10 دن ہے NCA چلا جائے، آپ اپنے ریفلیکسز ٹھیک کریں. کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہے نا. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا بیک پیجز چل رہا ہے، یہ ہر پلیئر پہ آتا ہے. اب ریفلیکس کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سلو ہوں گے، اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے رضوان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ کچھ ایریاز ہیں جس میں ان کو مشکلات ہیں اور اس پہ کام کریں. ایسا نہیں ہے کہ فخر زمان آرام سے بیٹھیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ فخر زمان. شاداب کا بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ شاداب کی لینتھ جو ہے شاداب کی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گیند کو وہ فلائٹ نہیں دے رہے. وہ T20 کے منہ میں جیسے آ کے موڈ میں آ کے جیسے تیز بالنگ کرتے ہیں تو نہ ان کا بال. آپ اپنا جملہ کمپلیٹ کرنا، آپ کو شاید آسانی ہو جائے گی. میں نے کلدیپ یادو کا انٹرویو کیا سوریا کمار یادو نے، جب اس نے 9 آؤٹ کیے ہیں 2 میچوں کے اندر، تو کلدیپ نے سوریا کمار نے اس کو بولا کہ بھیا آپ جو ہے نا یہ بتائیں اپنی بولنگ کے اندر اتنی بہتری کیسے لائے ہو، اور جو میڈیا سینٹر میں آپ چیخ رہے ہوتے ہو، چلا رہے ہوتے ہو، ٹیبل پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہو. پتہ ہے کیا کہتا ہے کلدیپ کہتا ہے کہ میں نے 2 سال محنت کی ہے کہ گیند جو میں نے بیٹسمین سے پہلے پچ کے اوپر گرانا ہے اس ایریے کی مارکنگ جو ہے نا وہ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اور ساڈا بندہ کی گیند سٹتا ہے تھلے. دیکھیں یہی پرابلم ہے کیونکہ ڈومیسٹک قائد اعظم ٹرافی وہ کھیلتے نہیں ہیں، اور کوئی ڈومیسٹک کھیلتے نہیں ہے. ٹیسٹ میچ شاداب کھیلتے نہیں ہے. ایک T20 کے اندر آپ نے 4 اوور ڈالنے ہوتے ہیں اور وہ سپیڈ سے ڈال کے، آپ کو پتا T20 میں اگر 6, 7, 8 رن آپ نے کنسیڈ کر دیے تو آپ کا اچھا اوور گزر جاتا ہے. تو وہ اسی ایریا میں بال کرتے ہیں، اور پھر آف ٹریکر جس طرح کرتے ہیں، جس طرح ایک وکٹ انہوں نے لے لی تھی اور اس کے بعد جو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ 4-5 فیلڈر دائرے کے اندر لیں، پریشر بڑھائیں، سنگل کو روکے، تو آف ٹریکر دیا اور اس نے باؤنڈری لگا دی. یا تو وہ ٹپا دے رہے ہیں یا وہ فل ٹاس کر رہے ہیں. ان کو بال جو اسپاٹ پہ گری نہیں رہا، اور 1-2 بال جو اسپاٹ پہ گرے وہ آپ نے دیکھا جس میں انہوں نے فلائٹ دی. میں نے ایک لفظ اس دن یوز کیا کہ بال کو وہ ہوا نہیں دے رہے، تو ہمارے ایک دوست نے شیخر آباسی، انہوں نے مجھے مذاق بنا دیا یار کہ ہوا کے پیچھے پنکھا لگا دے، بال کے پیچھے ہوا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ دیں گے. دیکھیں اسپن بالر جب اسپن کرے گا بال کو تو پھر اس کا فلیپر اور پھر اس کی گگلی جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. تو شاداب سے بال جو ہے وہ ایریا جہاں پہ کلدیپ کہتا ہے نا کہ وہ ایریا مارک کیا ہوا ہے، اسپن ان کا بال نہیں ہو رہا. جب اسپن نہیں ہوگا تو پھر آپ کی گگلی بھی بیکار جائے گی، آپ کا فلیپر بھی بیکار جائے گا. تو اس لیے ان کو رنز جو ہے وہ زیادہ کنسیڈ کر رہے ہیں. وہ تو شاداب خان کو چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک کھیلیں، قائد اعظم ٹرافی کھیلیں. اگر نہیں بھی کھیلتے تو نیٹس میں ڈیلی عبد القادر کہا کرتے تھے کہ میں ڈیلی 3000 گیند جو ہے وہ کرتا ہوں جا کے نیٹ میں. تو ان کو بھی چاہیے عمران طاہر اتنا ڈینجرس بولر رہا ہے، اس کی تو وہی بھی یہی کہتا ہے کہ یار میں بولنگ کراتا رہتا ہوں، ایریا مارک کیا ہوا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ T20 میں آپ نے بس فٹافٹ اوور کروانے نکلنا ہے آگے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. آج کل لیگز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم تو کوئی لیگز چھوڑتے، گلی محلے کی لیگز بھی نہیں چھوڑتے، تو وہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ نیٹ پہ جائیں، آپ اس پہ جا کے کام کریں. تو وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں جیسے T20 کا ایک انہوں نے بنا ہوا ہے پچھلے 4-5 سال سے کنٹینیو. لیکن ہن کپتان دا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے. دیکھیں یہ آخری موقع ہوگا. اگر ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم ناکام ہوتی ہے، اگر وہ میچز نہیں جیتتی، اگر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ